بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے کئی حضرات نے اپنی رائے کا اظہار کیا ویڈیو کلپس میں اور مختلف صورتوں میں، اور کئی لوگوں نے دفاع میں بھی بات کی اور کئی قرآن کی آیتیں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ملا ہے۔ میں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، بس ایک مختصر آپ کی خدمت میں رکھوں کہ کسی پر بھی فتویٰ لگانے سے پہلے، کسی کے بھی عقیدے کو مجروح کرنے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ کہیں خبر آپ تک پہنچتی ہے تو اس خبر کی تحقیق کرنا، تفحص کرنا ہر مومن اور مسلم پر واجب ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا مقصر کون ہے؟ تو وہاں فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ہماری فضیلت کو گھٹائے، جس کا قصد یہ ہو کہ ہماری شان میں گستاخی کی جائے۔ تو جس محور میں گفتگو ہو رہی تھی، الیاذ باللہ کسی کا بھی یہ قصد نہیں ہے کہ وہ مولا علی کی شان کو گھٹائے یا مولا کی فضیلت میں گستاخی کرے۔ ہاں، جانے انجانے میں اگر مثال دینے میں انسان سے کوتاہی ہو جائے یا کوئی ایسی مثال دی جائے کہ جس سے یہ شائبہ بھی جائے کہ ہم اہل بیت کی فضیلت میں گستاخی کر رہے ہیں، تو وہ مولا اپنی دربار میں اس خطا کو معاف فرما دیں گے۔ باقی ہمارا قطعاً قصد یہ نہیں تھا کہ مولا علی کی فضیلت کو گھٹایا جائے۔ جب آپ مثالیں دیتے ہیں، ایک بحث چل رہی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 18 منٹ کی مجلس ہے، ساؤتھ افریقہ کی مجلس سے مجمع اہل سنت کا مجمع تھا، 90% مجمع اہل سنت کا مجمع تھا۔ عدالت صحابہ، عصمت صحابہ کی بحث تھی کہ عدالت صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو بھی کرے جنتی ہے، وہ جناب عمار کی شہادت ہے، وہ جناب حجر بن عدی ہے، مشاجرات صحابہ، فتح کا واقعہ۔ تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش وہاں کر رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ اہل بیت کے لیے یہ نہیں ہے کہ اہل بیت جو بھی کریں، ہم عصمت کے قائل ہیں۔ اگر وہ قسیم النار والجنت ہیں، وہ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی عصمت کی وجہ سے، اپنی عدالت کی وجہ سے، اور شرائط امامت میں سے بھی یہی ہے کہ امام عصمت کا حامل ہوتا ہے، علم خدا کا حامل ہوتا ہے، تقوی الہی کا حامل ہوتا ہے، اور غیب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور روح القدس اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس فیض میں اور اس بحر میں گفتگو ہو رہی تھی۔ پروردگار عالم ہم سب کو ہدایت دے اور سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ لیکن جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، انسان اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ مولا علی کا لشکر ہے اور مولا کو برا بلا کہا گیا اور مولا کو گالیاں دی گئیں، اور امام کے لشکر سے کچھ لوگوں نے رپلائی میں گالیاں دینا چاہے تو امام نے فرمایا اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین، میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم بھی گالیاں دو۔ تو ہم کردار سازی کے لیے آئے ہیں اور ترویج مکتب اہل بیت، جو مکتب اہل بیت کا خوبصورت چہرہ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اپنے نسلوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ آج رات کی مجلس سے اس میں ایک تفصیلی گفتگو ہوگی عصمت اہل بیت کے ٹاپک پر اور عدالت صحابہ کے ٹاپک پر۔ تو انشاءاللہ جو مومنین اس مجلس کو دیکھنا چاہیں، ہمارے آفیشیل پیج سے اس مجلس کو نشر کیا جائے گا۔ اس طرح جو آپ مومنین جانتے ہیں کہ ہمارا کلپ سوشل میڈیا پہ بے حد سے زیادہ اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور مسلسل مختلف لوگ اس کلپ میں اظہار رائے بھی کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو وائس میسیجز اور ویڈیو پیغام بھی رکھے ہوئے، اور یہاں تک شرک کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ، تقصیر کا فتویٰ اور باتیں گالم گلوچ تک بھی آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے، کیا ہم کسی پر تقصیر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ تو یہ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا مقصر کون ہے، مقصر کی تعریف کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا مقصر وہ ہے جو قصداً نیت کر کے، جس کی نیت میں ہو، عامداً ہماری فضیلت کو گھٹائے یا کوئی ایسی بات کرے جس میں ہماری توہین ہو، جس کا قصد ہو۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا، فرمایا دیکھو جس طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ ایک بوڑھا تھا جس نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے کاش اللہ آتا، میں اسے کنگھی دیتا، اپنی بھینس کا دودھ پلاتا، مالش کرتا۔ تو حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے کہ بوڑھے کیا کہہ رہے ہو؟ توہین کے جملے تھے، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ بال نہیں رکھتا۔ اللہ نے وہی نازل کی، فرمایا موسیٰ اس کے قصد میں توہین نہیں تھی، یہ میری محبت میں یہ جملے بیان کر رہا تھا۔ تو سب سے پہلی بات، یہ جو آپ تہمت لگا رہے ہیں کہ مولانا نے توہین کی اور یہ مقصر ہیں، آپ یہ بول سکتے ہیں کہ جملے میں توہین ہے، لیکن مولانا کا قصد توہین کا تھا، یہ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ میں قصداً اہل بیت علیہ السلام والسلام کی توہین کرنا، جبکہ ہمارا کام ہی ترویج مکتب اہل بیت علیہ السلام والسلام ہے۔ میرا ایک کلپ نہیں ہے، میرے سینکڑوں کلپ نیٹ پر موجود ہیں،
معرفت امام زمانہ کے حوالے سے محض معرفت مولا امیر علیہ السلام کی وہ چیزیں موجود ہیں، لوگوں کے سامنے آیا ہے، لیکن یہ تہمت لگانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ کچھ نے بولا کہ مولانا آپ کو یہ جملہ ہم جانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، آپ کا قصد نہیں تھا، میں نے کمنٹس پڑھے، لیکن مولا آپ جملہ بدل دیتے، مثلا آپ یہ بولتے اہل بیت قسم نارے والجنہ ہیں کیونکہ وہ متقی ہیں، کیونکہ وہ صاحب علم ہیں۔ یہ قطعاً آپ کی بات صحیح ہے، انسان کو جملے ادا کرنے میں بھی احتیاط برتنا چاہیے، لیکن سبقت لسان انسان سے ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسے جملے ہو جاتے ہیں جس سے شائبہ توہین آ جاتا ہے، لیکن میرا قطعاً قصد ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسا جملہ بولا جائے جس سے مولا امیر کی توہین کا شائبہ پیدا ہو۔ رہی بات میں قصد اور توہین کی بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو ہر شیعہ کو یاد ہے، آیتیں تو بہت ہیں، 16 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جن میں خداوند متعال اپنے نبی کو الٹیمیٹم دیتا ہے۔ الٹیمیٹم آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہ آیتوں کا شاید ترجمہ یہاں پڑھوں گا اور ایشو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آیت جو مشہور ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فإن لم، لفظ اگر ہے، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے حبیب اگر تم اعلان ابلاغ ولایت امیر المومنین نہیں کرو گے، اگر نہیں کرو گے، لفظ اگر ہے، تو گویا تم نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو کیا خدا اپنے نبی کو دھمکی دے رہا ہے؟ یہ توہین رسول نہیں ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں اللہ کا قصد توہین رسول نہیں تھا، یہاں قصد یہ تھا کہ امت کو بتایا جائے کہ اس قضیے کی اہمیت کتنی ہے، مہم کتنا ہے۔ دوسری بات، آپ 25 سیکنڈ کا کلپ ہے، نہ ما قبل دیکھ رہے ہیں نہ ما بعد دیکھ رہے ہیں۔ میں نے شروع میں یا علیاً تقسم النار والجنہ، پوری مجلس میں ہم نے ولایت امیر المومنین کو ثابت کیا۔ دوسری بات، مومنین نے کہا مولانا یہ کلپ ہے کہاں کا؟ پرسوں رات کی میری مجلس ہے ساؤتھ افریقہ میں، ابھی بھی ساؤتھ افریقہ میں ہوں، یہاں شیعت کم ہے، وہابیت کا بڑا زور ہے، مجھے بتایا گیا مجمع 90% سنی ہے، اور وہاں پہ یہ بحث مجلس سے پہلے کوئی بحثیں ہو چکی ہیں کہ عدالت صحابہ اور عصمت اہل بیت علیہ السلام۔ عدالت صحابہ کے عقیدے کو میں بیان کر رہا تھا کہ عدالت صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو بھی کرے، وہ شہادت جناب عمار ہو، وہ جناب حجرت میں ادے کی شہادت ہو، وہ جناب سیدہ کے فتح کا واقعہ ہو، وہ مشاجرات صحابہ، آپ کو پتا ہے عدالت صحابہ مطلب صحابی جو بھی کرے جنتی ہے۔ ہم بتا رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ اہل بیت کے لیے نہیں کہ اہل بیت جو بھی کریں، ہم عصمت کے قائل ہیں۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پانی سے تری کو جدا نہیں کر سکتے، اس طرح اہل بیت سے عصمت کو، تقوی کو، علم کو، شرائط امامت میں سے امام وہ ہو جو علم الہی کا حامل ہو، امام وہ ہو جو معصوم ہو مطلب متقی ہو، امام وہ ہو جو ملائکوں سے رابطے میں ہو، امام وہ ہو جو روح القدس، یہ ساری شرائط امامت میں موجود ہے۔ تو ہم وہ بتانا چاہ رہے تھے، اگلا جملہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم نے علی بن ابی طالب کو تعصب کی وجہ سے نہیں مانا، وہی الزام جو بنی امیہ لگاتے تھے آج وہاں بھی بولتے ہیں، ہم نے تعصب کی وجہ سے اولاد علی کو نہیں مانا، ہم نے ان کے علم کی وجہ سے، ہم نے ان کے زہد کی وجہ سے، ہم نے ان کی جو عصمت ہے وہ عدالت صحابہ والی نہیں، ان کی پریکٹیکل عصمت ہے، انہوں نے کر کے بتایا کہ ہم معصوم ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ایک مجلس بھی ہے آج جس میں تفصیلاً بحث عصمت کے موضوع پر بات کی جائے گی۔ باقی زبان آپ دیکھیں کہ جو مجتہدین علماء کے خلاف استعمال کی جاتی ہے، میں صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ جنگ صفین ہے اور لشکر مخالف نے مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گالیاں دی، اور مولا کے لشکر سے کچھ اصحاب نے بھی گالیاں دینا چاہیں، کچھ نے دی بھی، تو امام نے فرمایا نہیں اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین، میں لیے پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دو۔ تو آپ کردار دیکھ لیں کہ کردار سے پتہ چلتا ہے، انسان کی زبان سے پتہ چلتا ہے۔ باقی ہاں اگر میرے اس جملے سے یہ تاثر گیا ہے کہ لیاذ باللہ میں مولا علی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا یا کرنا چاہ رہا تھا عامداً، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ وہ دن ہماری زندگی میں نہ لائے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کچھ ایسا بولیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت نصیب فرمائے، اور ہمارے مولا حجت آخر کا ظہور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔